بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ایپیسوڈ نمبر 6 وی لاگر نمبر 434، پیج ہے 573، عمرہ اور مدینہ کو واپسی۔ اس سے پہلے وفد حوازن کی آمد، اس سے پہلے انصار کا حزن و اضطراب، اس سے پہلے جہرانہ میں اموال غنیمت کی تقسیم، اور یہ مین سبجیکٹ سارے چل رہے ہیں غزوہ طائف کے۔ غزوہ طائف کے سلسلے کے یہ تمام ویلاگز ہیں۔ 5 قسطیں بیان کر چکا ہوں، یہ 6ٹھی قسط ہے اور آج کا ہیڈنگ ہے عمرہ اور مدینہ کو واپسی۔ ناظرین یہ ہے غزوہ طائف کا حصہ جو ہم آپ کے سامنے روزانہ کی بنیاد پر رکھتے ہیں، اس امید پر، اس آس پر کہ آپ خود بھی سنیں گے۔ یہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ جنگ یرموک کے موقع پر پوری کرے خدائے محمد تیری مراد، کتنا بلند تیری محبت کا ہے مقام، پہنچے جو باہر گائے رسول امین میں تو، کرنا یہ عرض میری طرف سے پس از سلام، ہم پر کرم کیا ہے خدائے غیور نے، پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے حضور نے، گلو گلزار تیرے خلد کی تصویر ہیں، یہ سبھی سورہ و شمس کی تفسیریں ہیں۔ ناظرین یہ کتاب جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کو جا رہے ہیں، اس کتاب کا رائٹر مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کتاب کا ٹائٹل الرحیق المختوم، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے۔ الرحیق المختوم رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والے عربی کتاب کا یہ ہے اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسقون من رحیق مختوم۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ قال اللہ تعالی وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ ناظرین ایپیسوڈ نمبر 6 وی لاگ نمبر 534، پیج 573، عمرہ اور مدینہ کو واپسی۔ ناظرین یہ ٹاپک چل رہا ہے غزوہ طائف، اس کا کچھ حصہ بیان کیا جا چکا ہے، کچھ بیان کر رہے ہیں۔ جہرانہ میں اموال غنیمت کی تقسیم، انصار کا حزن و اضطراب، وفد حوازن کی آمد، اور یہ ہیڈنگ ہے 6ٹھی قسط کا عمرہ اور مدینہ کو واپسی، ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ رتبہ تیرا ہے بڑا، شان بڑی ہے تیری، پردہ نور میں مستور ہے ہر شے تیری، نور سے دور ہوں ظلمت میں گرفتار ہوں، کیوں سیاہ روز سیاہ بخت سیاہ کار ہوں میں، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ عمرہ اور مدینہ کو واپسی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو کر جہرانہ ہی سے عمرہ کا احرام باندھا اور عمرہ ادا کیا۔ اس کے بعد عتاب بن اسید کو مکہ کا والی بنا کر مدینہ روانہ ہو گئے۔ مدینہ واپسی 24 ذی قعدہ سن 8 ہجری کو ہوئی۔ محمد غزالی کہتے ہیں ان فاتحانہ اوقات میں جب کہ اللہ نے آپ کو
یعنی آپ کے سر پر فتح مبین کا تاج رکھا، اور اس وقت میں جب کہ آپ اسی شہر عظیم میں 8 سال پہلے تشریف لائے تھے، کتنا لمبا چوڑا فاصلہ ہے۔ آپ یہاں اس حالت میں آئے تھے کہ آپ کو کھدیڑ بنا دیا گیا، کہ آپ کو کھدیڑ دیا گیا تھا، اور آپ امان کے طالب تھے، اجنبی اور وحشت زدہ تھے، اور آپ کو انس و الفت کی تلاش سی۔ وہاں کے باشندوں نے آپ کے خوب قدر و منزلت کی، خوب قدر و منزلت کی آپ کو جگہ دی اور آپ کی مدد کی، اور جو نور آپ کے ساتھ نازل کیا گیا تھا اس کی پیروی کی، اور آپ کی خاطر ساری دنیا کی عداوت ہچ سمجھی۔ اب وہی آپ ہیں کہ جس شہر نے ایک خوف زدہ مہاجر کی حیثیت سے آپ کا استقبال کیا تھا، آج 8 سال بعد وہی شہر آپ کا اسی حیثیت سے استقبال کر رہا ہے کہ مکہ آپ کے زیر نگیں ہے، اور اس نے آپ اپنی کبریائی اور جاہلیت کو آپ کے پیروں تلے ڈال دیا ہے، اور آپ اس کی پچھلی خطا معاف کر کے اسے اسلام کے ذریعے سرفرازی بخش رہے ہیں۔ انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لیضیع اجر المحسنین۔ 12 نمبر کی 90 نمبر آیت۔ یقیناً جو شخص راست بازی اور صبر اختیار کرے گا، بلا شبہ اللہ نیک کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً جو شخص راست بازی اور صبر اختیار کرے گا تو بلا شبہ اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ ہمارا ہے فتح مکہ کے بعد کے سرایہ، یعنی چھوٹے چھوٹے حملے، چھوٹے چھوٹی کاروائیاں اور اموال کی روانگی، تحصیلداران زکوٰۃ۔ ناظرین، یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ چہرے جدید جسم پرانے لگے مجھے، چہرے جدید جسم پرانے لگے مجھے، ایک موڑ پر تمام زمانے لگے مجھے، تنہا میں چل رہا تھا تو خوش ہو رہے تھے لوگ، ان تک گئی جو آگ بجھانے لگے مجھے، آنکھوں میں جھانکنے کی ضرورت نہیں پڑی، چہروں کے خول آئینہ کھانے لگے مجھے، چہروں کے خول آئینہ کھانے لگے مجھے، چہرے جدید جسم پرانے لگے مجھے۔